فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے نورین عباس آپ کے ہمراہ ہے۔ ہم مطالعہ کر رہے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کی جلد ششم کا، جس کے مصنف ہیں جناب محسن علی نجفی۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں الکوثر فی تفسیر القرآن کے 26ویں حصے کا۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنایا ہے، ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، اور گھروں میں سب سے کمزور یقیناً مکڑی کا گھر ہے، اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ تفسیر آیات۔ اس کائنات میں قوت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی طاقت موجود ہے تو اسی سرچشمے سے متصل اور اسی طاقت کے ذیل میں واقع ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی اس سلسلے میں باہر چلا جاتا ہے اور غیر اللہ سے لو لگاتا ہے تو اس غیر اللہ کی بے ثباتی اور ناتوانی مکڑی کے جالے کی طرح ہے جو معمولی چوٹ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جو لوگ غیر اللہ سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہیں اور اس حیات کے لیے غیر اللہ سے سہارا لینا چاہتے ہیں، وہ ایسے ہیں جیسے مکڑی کے جالے کو اپنے لیے سہارا سمجھیں۔ بھلا مکڑی کا جالا انہی کو کس مصیبت سے بچائے گا اور زندگی میں کس کام کے لیے ان کا سہارا بنے گا؟ اہم نکات۔ نمبر 1، جو غیر اللہ کو اپنا سہارا سمجھے وہ بے سہارا ہے۔ ان اللہ یعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزیز الحکیم۔ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ کو یقیناً اس کا علم ہے، اور وہی بڑا غالب ہے، آنے والا، حکمت والا ہے۔ تفسیر آیات۔ یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جن غیر اللہ کو پکارتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کو علم ہے کہ وہ لا شے کو پکارتے ہیں، اور وہ ضرورت کے موقع پر مکڑی کے جالے کی طرح ان کے کسی کام نہ آئے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر کوئی بالادست طاقت کا مالک ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی حقیقت سے منسلک رہنا ہے تو اللہ کی ذات ہے، ذات ہی حقیقت ہے، باقی لا شے ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، صرف اللہ کی ذات حقیقت اور واقع ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں مگر ان کو علم رکھنے والے لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ عام سطحی ذہن ان مثالوں میں مشبہ با جس کی تشبیہ دی گئی ہے کی طرف جاتا ہے۔ وہ عظیم ہے تو تمثیل عظیم، وہ حقیر ہے تو تمثیل حقیر، جبکہ اہل علم کا ذہن وجہ شبہ کی طرف جاتا ہے۔ مکڑی کی مثال میں عام الناس کا ذہن مکڑی کی طرف اور اہل علم کا ذہن ناپائیداری کی طرف جاتا ہے، جس سے اس مثال کی لطافت سمجھ میں آتی ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1،
صرف اہل علم عقل سے کام لیتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اس میں ایمان والوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے۔ تفسیر آیات۔ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے حق و حقیقت کی بنیاد پر بنایا۔ اس کی خلقت بے مقصد اور بے حکمت نہیں ہے۔ کائنات کی تخلیق میں مضمر حکمت سمجھنے کے لیے حقیقت بین قلب کی ضرورت ہے، اور حقیقت بین قلب وہ ہوتا ہے جس میں ایمان ہے۔ ایمان کی شفافیت سے حقائق نظر آتے ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی، آپ کی طرف کتاب کی جو وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور تم جو کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، اتل ما اوحی الیک۔ اس آیہ مبارکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 2 حکم آئے ہیں، ایک تلاوت کتاب، دوسرا اقامہ نماز۔ تلاوت کتاب میں دعوت، تعلیم اور تربیت ہے، اسی لیے پہلے تلاوت کتاب کا حکم ہے کہ احکام کی ذمہ داری ڈالنے سے پہلے لوگوں کو اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے ضروری تعلیم و تربیت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے احکام کے نفاذ سے پہلے ایک مدت تک آیات قرآنی کی تبلیغ و ارشاد فرماتے رہے۔ نمبر 2، واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ الف۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں جانے والا شخص اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر پاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر بے حیائی اور برائی کا ارتکاب نہیں کرتا۔ البتہ گناہ کا ارتکاب ممکن رہ جاتا ہے، مگر جس کے دل میں شعور بیدار ہو کہ وہ اللہ کے حضور میں ہے، وہ جرم کے ارتکاب سے شرماتا اور ڈرتا ہے۔ نماز نمازی کا ضمیر بیدار کرتی ہے، جس سے گناہ کا احساس زندہ رہتا ہے۔ نماز اور عبادت سے انسان کا نفس پاکیزہ اور شفاف ہو جاتا ہے، اور دل میں روشنی آ جاتی ہے، جس سے برائی نماز کے سامنے برائی کی شکل میں اور بے حیائی کی شکل میں آ جاتی ہے، ورنہ شیطان بے حیائی کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ۔ اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو آراستہ کیا اور انہیں راہ راست سے روکے رکھا۔ حدیث میں آیا ہے، الصلاۃ قربان کل تقی۔ نماز ہر متقی کے لیے ذریعہ قربت ہے۔ قرب الہی کے حصول سے ان چیزوں سے پرہیز کرنے کا شعور زیادہ ہو جاتا ہے جو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ نمبر 3، تنہا تے نون 2 چشمیے اور چھوٹی ہے اور 2 چشمیے کے اوپر کھڑا زبر میں ان نہیں روکنے کے معنوں میں ہے۔ روکنے کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ نماز نمازی کو برائی سے روکتی ہے، اس صورت کا ذکر ہو گیا ہے۔ دوسری صورت خود نماز برائی کو روکتی ہے، برائی کو دور کر دیتی ہے، یعنی نماز نمازی کے ذمے برائی رہنے نہیں دیتی بلکہ دور کر دیتی ہے۔ اس پر سورہ ہود کی آیت 114 شاہد ہے کہ اقامہ نماز کے حکم کے بعد فرمایا، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ طَرَفَیِ النَّہَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّیلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْہِبْنَ السَّیِّئَاتِ۔ اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں
اور رات کے کچھ حصوں میں۔ نیکیاں بے شک برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ حدیث رسول سے بھی یہی بات سامنے آتی ہے۔ الصلاۃ الی الصلاۃ کفارۃ لما بینہما، نماز ایک سے دوسری نماز کے درمیان واقع ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے، صلاۃ اللیل کفارۃ لما اشتبہ بالنہار، رات کی نماز دن کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس طرح نماز بہترین نیکی اور بہترین کفارہ ہے جس سے گناہ دور ہو جاتے ہیں یا دھل جاتے ہیں۔ جو نماز بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے، اس نماز کے یہ نتائج ہوں گے: بے حیائی اور برائی کو دور کر دیتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق سے ایک حدیث منقول ہے جس میں آپ نے فرمایا، من احب ان یعلم اقبلت صلاۃ ام لم تقبل فلینظر هل منتہی صلاۃ عن الفحشاء والمنکر فبقدر ما منعت قبلت منہ۔ جو یہ جاننا چاہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں تو وہ یہ دیکھے کہ کیا اس کی نماز نے بے حیائی اور برائی کو دور کیا ہے۔ جس قدر دور کیا ہے اسی مقدار میں قبول ہوئی ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی کا قدرتی علاج نہیں ہے۔ نماز دوائی نہیں ہے کہ جس سے بے حیائی اور برائی کا درد ختم ہو جائے اور یہ سوال پیدا کیا جائے کہ اس کا فوری اثر نہ ہوا اور نماز کے باوجود بے حیائی اور برائی کا درد ختم نہیں ہو رہا، بلکہ نماز کے اپنے اثرات ہیں جو کسی وقت بھی نمودار ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ روایت ہے، انصار کا ایک جوان رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا لیکن وہ بے حیائی اور برائی کے ارتکاب سے باز نہیں آتا تھا۔ رسول اللہ سے اس کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا، ان صلاۃ المنتہا، اس کی نماز عنقریب اسے روک دے گی۔ چنانچہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے توبہ کر لی۔ المیزان میں اس جگہ لکھا ہے، یہاں نمازی اور بے نمازی میں موازنہ ہونا چاہیے۔ بے نمازی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز ترک کرنے کے ساتھ روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور دیگر دینی واجبات ترک کرتا ہے، پاک و نجس اور حلال و حرام میں فرق نہیں کرتا اور نہایت لاپرواہ ہے۔ پھر اگر آپ موازنہ کریں اس تارک الصلاۃ اور معمولی درجے کے نمازی میں تو تارک الصلاۃ کی بنسبت اس نمازی کو بہت سی برائیوں سے پاک پائیں گے، پھر جو زیادہ نماز کا پابند ہے اسے زیادہ پاکیزہ پائیں گے۔ نمبر 3، وَلِذِکْرُ اللہِ اکبر، ذکر خدا تو بہت بڑا ہے۔ ذکر خدا کے علاوہ تمام چیزوں سے بڑا ہے۔ نماز ذکر خدا ہے، لہٰذا نماز سب سے بڑی ہے۔ ذکر خدا اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ کی بندگی غرض تخلیق ہے، اس سے بڑی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ نماز اور ذکر خدا میں اللہ کی خوشنودی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللہِ اکبر، ذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، اور اللہ کی طرف سے خوشنودی تو ان سب سے بڑھ کر ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 4، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ کو خوب علم ہے ہماری حرکتوں، اعمال، ان اعمال کے اصل، محرک، ان کی نوعیت، ان کے وزن، ان میں موجود خلوص اور دیگر تمام خصوصیات کا۔ اہم نکات: نمبر 1، نماز پاکیزگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 2، ذکر خدا سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقَالُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔
اور تم اہل کتاب سے مناظرہ نہ کرو مگر بہتر طریقے سے سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں، اور کہہ دو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1 وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، چونکہ یہ آیت مکی ہے۔ مکہ میں اہل کتاب کے ساتھ بحث و مناظرہ کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ممکن ہے گزشتہ آیات میں گزشتہ اقوام کے حالات بیان ہوئے تو اہل کتاب اور مومنین میں قرآن کے وحی ہونے کے موضوع پر بحث چھڑ گئی، اور اہل کتاب یہ الزام عائد کر رہے ہوں کہ یہ قرآن ہماری کتابوں سے اقتباس ہے۔ اس احتمال پر آیت 48 قرینہ ہے جس میں فرمایا آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے کہ توریت و انجیل سے اقتباس ہو سکے۔ اس آیت میں یہ حکم آیا کہ اہل کتاب سے بحث و مناظرہ کریں تو احسن طریقے سے کریں، احسن اخلاق اور احترام و آداب کے دائرے میں رہ کر کریں۔ حسن گفتار سے دوسرے فریق کا دل آپ کے نزدیک ہو جاتا ہے، آپ کی بات سمجھنے کے لیے دل کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ آپ کے حسن گفتار سے وہ آپ کی بات سننے اور سمجھنے کے لیے آمادہ ہوتا ہے، جبکہ بد کلامی سے دل میں نفرت آ جاتی ہے، نفرت سے دل کے دریچے بند ہو جاتے ہیں، جس سے آپ کی منطق، دلیل اور برہان کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں ملتی۔ اسلام انسانی دعوت کا حامل ہے۔ اس دعوت میں انسان دوستی، دوسروں سے ہمدردی مضمر ہے۔ آپ دوسروں کو حق کی طرف بلا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان سے ہمدردی ہے۔ ان سب باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے بحث کریں تو پیار و محبت کے ساتھ کریں۔ نمبر 2 إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ۔ جو آپ کے ساتھ گفتگو اور بحث میں اعتدال سے کام نہیں لیتے، اخلاق و آداب کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، ان کے ساتھ حسن گفتار مؤثر نہیں ہے، نرمی کو وہ کمزوری سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں سے حسن گفتار کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے علاج بالمثل ہونا چاہیے۔ نمبر 3 وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا۔ اس جملے میں اصول مناظرہ کا ایک بنیادی اصل بیان ہوا ہے کہ کسی سے اگر مناظرہ کرنا ہو تو اختلافی مسائل پیش کرنے کی بجائے فریقین میں مشترکات کو زیر بحث لایا جائے، پھر بحث اس بات پر ہو کہ اس قدر مشترکات پر کون سا فریق قائم ہے۔ چنانچہ توریت و انجیل کو ہم سب مانتے ہیں۔ نمبر 4 وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ۔ یہاں قدر مشترک یہ ہے کہ مسلمان اور اہل کتاب دونوں کا معبود ایک ہے، دونوں ایک ہی معبود کی عبادت کرتے ہیں۔ اب بحث اس بات پر ہونی چاہیے کہ دونوں فریقوں میں سے کون سا فریق اس کی عبادت کرتا ہے اور کون سا فریق ہے جو ایک ہی معبود کی عبادت سے انحراف کا شکار ہو گیا ہے۔ نمبر 5 وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ہم دونوں اس ایک معبود کو تسلیم کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ایک معبود کو تسلیم کر کے اس کے احکام اپنانے اور اسے اپنی حیات کا حصہ بنانے میں کون سا فریق کامیاب ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1 مناظرہ میں مد مقابل کو قریب کرنے کا طریقہ قدر مشترک کو موضوع بحث بنانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بعض اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور صرف کفار ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ تفسیر آیات نمبر 1
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، جس طرح دیگر انبیاء پر ہم نے کتاب نازل کی ہے، اے رسول آپ پر بھی کتاب نازل کی ہے۔ یہ سلسلہ انبیاء کی تسلیم شدہ روایت ہے، کوئی انوکھی چیز نہیں ہے۔ نمبر 2، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اس بنیاد پر کہ یہ سلسلہ انبیاء کی ایک کڑی ہے، اہل کتاب میں سے کچھ لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن وہی کتاب ہے جس کی پیش گوئی ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ نمبر 3، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، ان لوگوں میں سے کچھ ایمان لاتے ہیں۔ اشارہ مشرکین کی طرف ہے کہ مشرکین میں سے کچھ ایسے ہیں جو اسے اللہ کی کتاب سمجھ کر اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ نمبر 4، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اس قرآن کی آیات کا انکار وہ لوگ کرتے ہیں جو حق چھپاتے اور باطل کا پرچار کرتے ہیں، خواہ وہ مشرک ہوں یا اہل کتاب۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، اور اے نبی آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ ہی اسے اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو اہل باطل شبہ کر سکتے تھے۔ تفسیر آیات، اگر مشرکین نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے اور لکھتے دیکھ لیا ہوتا تو انہیں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا بہانہ مل جاتا کہ یہ قرآن وحی نہیں ہے بلکہ دوسری کتابوں سے ماخوذ ہے۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ کے خلاف ہر الزام عائد کیا، آپ کو سحر زدہ کہا گیا۔ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کی پیروی کرتے ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور کذاب بڑا جھوٹا کہتے۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کفار کہتے ہیں یہ جھوٹا جادوگر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور کاہن کہتے ہیں۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، لہٰذا آپ نصیحت کرتے جائیں کہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر کہتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ یہ الزام بھی عائد کیا کہ آپ کو کوئی اعجمی تعلیم دیتا ہے۔ بشر لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وھذا لسان عربی مبین، اور بتحقیق ہمیں علم ہے کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں اس شخص کو ایک انسان سکھاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ نسبت دیتے ہیں اس کی زبان اعجمی ہے اور یہ قرآن تو واضح عربی زبان ہے۔ اس طرح ہر الزام عائد کیا، لیکن ان الزامات میں یہ الزام شامل نہیں ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، اس قرآن کو دوسری کتابیں پڑھ کر بنایا ہے، بلکہ ایک جگہ تو مشرکین نے اپنے الزام میں کہا ہے یہ اگلوں کی داستانوں کو لکھواتا ہے، یہ نہیں کہا کہ لکھتا ہے۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور کہتے ہیں یہ قرآن پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھوا رکھی ہیں اور جو صبح و شام اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھتے اور پڑھتے تو مکے کے ناخواندہ معاشرے میں جہاں پوری آبادی میں صرف 17 افراد کو لکھنا آتا تھا یہ بات نمایاں طور پر معلوم ہوتی، اور آج کل کے معاندین کی بنسبت مکہ کے معاندین کو اس الزام کی زیادہ ضرورت تھی۔ واضح رہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سیاہی کی لکیروں کو نہیں پڑھتے تھے جو انسانوں کی کھینچی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ کا علم ان سے ماورا تھا۔ آپ لوح محفوظ کی
تحریریں پڑھ کر آئے ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ آپ ان تحریروں کو پڑھ اور لکھ سکتے تھے۔ قرآن میں امکان اور صلاحیت کی نفی نہیں ہے بلکہ وقوع کی نفی ہے۔ آپ ان کتابوں کے محتاج نہ تھے، لہٰذا انہیں پڑھنے کا بھی اتفاق نہ ہوا، نہ یہ کہ پڑھنے سے معذور تھے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ بلکہ یہ روشن نشانیاں ان کے سینوں میں ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے، اور ہماری آیات کا انکار وہی کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ تفسیر آیات: یہ قرآن کسی بشر کا ساختہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک واضح اور کھلا معجزہ ہے۔ اس معجزے کی جائے نزول و ظہور ان ہستیوں کا سینہ ہے جنہیں علم دیا گیا ہے۔ یہ معجزہ ان لوگوں سے مربوط نہیں ہے جنہوں نے کسی انسانی مکتب میں بشری علم حاصل کیا ہے۔ علم حاصل کرنا اور ہے اور علم دیا جانا اور ہے۔ جو لوگ بشری مکتب میں علم حاصل کرتے ہیں وہ نہایت محدود ہوتا ہے، چونکہ ایسے لوگوں کا معلم ایک محدود انسان ہوتا ہے، لیکن جنہیں علم دیا گیا ہے ان کا معلم اللہ تعالیٰ ہے جس کا علم غیر محدود ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ۔ وہ لوگ کس قدر اپنے آپ سے ناانصافی کر رہے ہیں جو ایسے واضح معجزات کا انکار کر کے اپنے آپ کو ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اہم نکات: نمبر 1، قرآن کا ایک ایسا روشن معجزہ ہے۔ قرآن ایک ایسا روشن معجزہ ہے جو سینہ رسول سے ظاہر ہوتا ہے۔ وقالوا لولا انزل آیات من ربه قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ اور لوگ کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ کہہ دیجئے نشانیاں تو بس اللہ کے پاس ہیں اور میں تو صرف واضح طور پر تنبیہ کرنے والا ہوں۔ تفسیر آیات: نمبر 1، وقالوا، مشرکین کہتے ہیں کہ آپ عصائے موسیٰ دم مسیح کی طرح کوئی معجزہ پیش کیوں نہیں کرتے؟ وہ تمسخر کے طور پر کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے جس کے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے۔ وہ قرآن کو اعتنا میں نہ لاتے اور اسے معجزہ قبول نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2، قل انما الآیات عند اللہ، کہہ دیجئے معجزہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہر زمانے کے عصری تقاضوں کے مطابق معجزہ از خود دیتا ہے، تمہارے روز کے اور ہر شخص کے مطالبے پر نہیں دیتا، کیونکہ جو لوگ معجزہ برائے اثبات حجت چاہتے ہیں ان کے لیے وہ معجزہ کافی ہے جو اللہ نے از خود اپنے رسول کے ہاتھ ظاہر فرمایا۔ عصائے موسیٰ ان لوگوں کے لیے کافی معجزہ تھا لیکن لوگوں نے اسے جادو کہہ کر ٹھکرا دیا۔ نمبر 3، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، واضح طور پر تنبیہ کرنے کے لیے جو معجزہ درکار تھا وہ اللہ تعالیٰ نے از خود پیش فرمایا، وہ قرآن ہے لیکن اسے تم نے ٹھکرا دیا، جادو، خود ساختہ داستان کہہ کر وغیرہ۔ اہم نکات: نمبر 1، کس زمانے کے لیے کس قسم کا معجزہ دینا ہے اس فیصلے کا حق اللہ کے پاس ہے۔ انما الآیات عند اللہ۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے جو انہیں سنائی جاتی ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے یقیناً اس کتاب میں رحمت اور نصیحت ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، اولم یکفہم، کیا معجزے کے لیے یہ قرآن کافی نہیں ہے جو ایک جامع نظام حیات ہے جس کا ملکوتی اندازہ کلام معجزہ ہے؟
کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ عقل و فکر کی دعوت پر مشتمل تعلیمات روحانی اور مادی تقاضوں کا حامل معجزہ ہے۔ اس معجزے کو دیگر انبیاء کے معجزات پر درج ذیل امتیازات حاصل ہیں۔ نمبر 1، یہ معجزہ یتلیٰ علیہم ہر وقت ہر عصر کے لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے۔ دیگر معجزات کی طرح ایک وقت، ایک قوم، ایک واقعے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ایک دائمی اور مستمر اور جاری معجزہ ہے۔ نمبر 2، یہ ایک عقلی اور فکری معجزہ ہے۔ دیگر معجزات کا تعلق حسی اور محسوساتی ہونے کے اعتبار سے صرف حس و مشاہدے سے ہے۔ صرف حس کبھی اشتباہ کا شکار ہو سکتی ہے اور جادو کا احتمال آتا ہے، لیکن قرآن کا تعلق حس سماعت سے بھی ہے اور عقل و خرد سے بھی ہے۔ عقلی امور میں جادو نہیں ہوتا، اور ساتھ قابل توجہ بات یہ بھی ہے کہ مصر و بابل کی طرح حجاز میں جادو کا کوئی رواج نہ تھا۔ نمبر 3، یہ معجزہ ہونے کے ساتھ رحمت بھی ہے۔ ان فی ذالک رحمہ، اس قرآن میں رحمت ہے۔ اس قرآن کی ہر آیت، ہر قانون، ہر حکم اس پر عمل کرنے والوں کے لیے رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يُرِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ہم قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، لیکن ظالموں کے لیے تو صرف خسارے میں اضافہ کرتی ہے۔ نمبر 2، وَذِکْرَىٰ، یہ قرآن دیگر معجزات کی طرح خاموش اور صامت معجزہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ناطق معجزہ ہے جو انسانوں کے لیے دنیا و آخرت کی سعادت کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور اس چیز سے بچنے کے لیے نصیحت کرتا ہے جو دونوں جہاں کی زندگی کے لیے مضر ہے۔ کیا ان منکرین کے لیے ان امتیازات کا حامل معجزہ قرآن کافی نہیں ہے؟ قوموں کی تاریخ گواہ ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ابتدائی معجزے پر ایمان نہیں لاتے، وہ تجویز شدہ معجزوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ جن لوگوں نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کے ابتدائی معجزات کو تسلیم نہیں کیا، ان لوگوں نے دیگر معجزوں کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، جو لوگ اللہ کے پیش کردہ معجزات کو نہیں مانتے، وہ تجویز شدہ معجزات کو بھی نہیں مانتے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ کہہ دیجئے، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور ان سب چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ کے منکر ہوئے، وہی خسارے میں ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اللہ کی گواہی کی مختلف صورتیں ہیں۔ الف، اللہ نے قرآن جیسا معجزہ کلام نازل کر کے اس رسالت کی حقانیت کی گواہی دی ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کلام اللہ نہیں ہے، چونکہ قرآن نے بار بار چیلنج کیا ہے کہ اگر کلام اللہ نہیں ہے تو اس جیسا کلام پیش کرو۔ بے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے جو وعدے کیے تھے اسلام کی فتح و نصرت اور مشرکین کی نابودی کے، وہ سب وعدے پورے ہوئے۔ جیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن و سنت کے ذریعے جو پیش گوئیاں ہوئیں وہ سب وقوع پذیر ہوئیں۔ دال، اس رسول نے ایک جامع نظام حیات پیش کیا جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نہ صرف قابل عمل ہے بلکہ وقت بتائے گا کہ وہ واحد نظام حیات ہے جو انسان کے لیے عدل و انصاف اور آسائش دے سکتا ہے۔ نمبر 2، یعلم ما فی السماوات والارض، گواہی کے لیے وہی ذات کافی ہے، سارا جہاں اس کے احاطہ علمی میں ہے، ہر جنبش اس کی نظر میں ہے، وہی گواہی دے سکتی ہے۔ نمبر 3، والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ
وہ لوگ خسارے میں ہیں جو ایمان کی جگہ کفر رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے کفر کے ساتھ پیش آتے ہیں اور باطل پر ایمان لاتے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اللہ کی گواہی ناقابل تردید ہوتی ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور یہ لوگ آپ سے عذاب میں عجلت چاہتے ہیں، اور اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ عذاب ان پر اچانک ایسے حال میں آ کر رہے گا کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ لوگ آپ سے عذاب میں عجلت چاہتے ہیں، حالانکہ دوزخ کفار کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ اس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے گھیر لے گا، اور اللہ کہے گا اب ذائقہ چکھو ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، لوگ بار بار آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے دعویٰ نبوت میں سچے ہیں تو وہ عذاب لے آئیں جس کی ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے۔ جواب میں فرمایا اگر حکمت الہی کے تحت اس عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا اور عدل الہی کے تحت مہلت دینا ضروری نہ ہوتا تو اس عذاب کے آنے میں دیر نہ لگتی۔ مہلت دینے میں بہت سی مصلحتیں ہوتی ہیں، بطور مثال چند ایک کا ذکر کرتے ہیں۔ الف، یہ مہلت ظالموں کے لیے سزا ہے کہ ان کے جرم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ب، یہ مہلت مومنین کے لیے رحمت ہے، ان کا امتحان سنگین اور ان کے اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ج، کافروں کی صفوں میں چند ایک قابل ہدایت لوگ ہوتے ہیں، آئندہ وہ اہل ایمان کی صفوں میں اس مہلت کی وجہ سے شامل ہو سکیں گے۔ د، کافروں کی نسلوں میں اہل ایمان آنے والے ہیں، مہلت سے ان کو وجود میں آنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً، جب مقررہ مہلت ختم ہو جائے گی تو وہ عذاب دفعتاً آ جائے گا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، مقررہ وقت آئے گا تو وہ گھڑی بھر کے لیے نہ تاخیر کر سکیں گے اور نہ تقدیم۔ نمبر 3، يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، ان نادانوں کو عذاب میں جلدی ہے حالانکہ وہ عذاب میں گھرے ہوئے ہیں، گویا ان لوگوں نے کفر اختیار کر کے عذاب اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے جس کا عملی مظاہرہ قیامت کے دن ہوگا۔ نمبر 4، یوم یغشاہم العذاب، قیامت کے دن انہیں ہر طرف سے عذاب گھیر لے گا۔ ہر طرف کے لیے اوپر اور نیچے کے ذکر پہ اکتفا کیا ہے، چونکہ ان دو جہتوں سے جب عذاب آئے گا تو دائیں بائیں اوپر سے آنے والا عذاب گھیر لیتا ہے۔ نمبر 5، ذوقوا ما کنتم تعملون، دنیا میں جو تمہارا کردار بد رہا ہے اس کا مزہ چکھو، خود ان کا کردار ان کو عذاب دے گا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، مہلت مومن کے لیے رحمت اور کافر کے لیے عذاب ہے۔ اور سامعین، یہاں پہ میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔